ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، یہ ایام بڑے مبارک چل رہے ہیں. آپ کے اس گاؤں میں حاضری ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے. یہ مقصد ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ مہینہ آنے والا ہے، وہ ذی الحجہ کا، حج کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر میں بلائے. ہر امت مسلمہ کے ایک ایک آدمی کو بلائے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. اسی لیے حج کے معاملے کے اندر دو باتیں ہیں. حج کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک حج بدل ہے اور ایک اپنی طرف سے حج کرنا، اپنے ذات کے پیسے سے حج کرنا. عبادت کی دو قسم ہیں، ایک مالی عبادت ہے اور ایک جانی عبادت ہے. کہ بھائی مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جانی عبادت میں بندے کے لیے نماز ہے، روزہ ہے. لیکن حج کے اندر بندے کو جان بھی لگانا پڑتا ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے، تب جا کر حج ادا ہوتا ہے. نماز میں تو بندہ کیا کرتا ہے کہ بھائی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو فدیہ دے دے، اس کو خود کو ہی ادا کرنا ہوگا. اس میں صرف انسان کی جان لگتی ہے، مال نہیں لگتا ہے. نماز میں کوئی پیسے تھوڑی دینے پڑتے. لیکن حج میں جان بھی لگانی پڑتی ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے، تب جا کر حج مکمل ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ بندہ جب حج کا ارادہ کرے تو جلدی سے جو ہے جانے کی فکر کرے کہ آج جو ہے حج کے معاملے کے اندر ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہوتا ہے لیکن بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے. حاجی کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا. حج کرنے والے کے لیے بڑی بڑی بشارت اللہ نے دی ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ اس کو 400 آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ اتھارٹی دیں گے کہ بھائی 400 آدمی کو اگر تو مغفرت کروانا چاہتا ہے تو 400 آدمی کی مغفرت کروا لے. اگر وہ 400 بندے کی مغفرت اللہ سے مانگے گا تو اللہ 400 بندے کی مغفرت فرما دے گا. یہ حدیث میں. اس لیے یہ حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. زندگی میں
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج کرنا بندوں پر فرض ہے جبکہ جو ہے اس کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت رکھے گا تو بندے پر حج فرض ہوگی، یعنی یہ کہ بندہ جب یہاں سے مکہ واپس آ جائے اتنا اس کے پاس مال ہے تو حج فرض ہے، اور اگر بندے کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اور اپنے گھر سے جتنا خرچہ ہو سکتا ہے اس کے پاس خرچہ ہے تو وہ حج پر حج فرض ہوگا، اور اپنے گھر والوں کا جو ہے سامان 40 دن ہے، 1 مہینہ ہے، 60 دن ہے حج کے ہوتے ہیں، اتنا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ تو آدمی کے پاس اتنا مال ہونا ضروری ہے کہ آدمی اپنے گھر سے مکہ جا کر واپس آ سکے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا سکے تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ حج کے معاملے میں بڑی کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، یعنی آدمی کے پاس مال ہے، سچی طلب ہے، سچی تڑپ ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ ہمارے سوچ میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی کیا ہے، بچے کی شادی نہ ہو جائے، بیٹی کی شادی نہ ہو جائے، جب تک میرا مکان بن نہیں جاوے وہاں تک جو ہے حج میں نہیں جانا ہے۔ کیسے حج کر سکتے ہیں؟ تو یہ غلط خیال ہے کہ بھائی میں جو ہے حج کرنے جاؤں گا تو میرے بیوی بچے اور جو ہے گھر بنانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، پیسے کہاں سے لاؤں گا، اور جو ہے مکان وغیرہ میرا بن نہیں پائے گا۔ یہ جو ساری سوچ ہے یہ غلط ہے۔ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، یہ دماغ میں سے سوچ نکال دینی چاہیے میری اور آپ کی کہ اگر حج کرنے جاؤں گا تو یہ گھر بنانا مکان ہے، اور دوسرا یہ کہ بیوی بچوں کی اور بچیوں کی شادی کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، شادی جو ہے مشکل ہو جائے گی، تو یہ خیال غلط ہے۔ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ آج تک جو بھی حج کرنے گیا وہ کبھی غریب نہیں ہوا ہے۔ آج تک جو بھی حج کرنے گیا ہے کبھی غریب نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اور ہمیشہ مال دیا ہے۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ جو بندہ جو ہے حج سے پہلے غریب تھا، حج کر کر آیا وہ مالدار ہو گیا، لیکن آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جو حج کرنے گیا اور غریب ہو گیا ہو۔ اگر بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ بندہ کیا ہے حج پر جا سکتا ہے، سونا چاندی ہے اس کے پاس اور اتنا سونا چاندی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، وہ جو ہے سونا چاندی بیچ کر حج کے لیے جاوے۔ یہ گھلا والے تھوڑا یہاں سے یہ میری بات کو لے کر جائے اور میں اور آپ اس کا پکا ارادہ کرے کہ بھائی جو ہے اللہ کے گھر میں جائیں گے ہم لوگ، ابھی سے نیت کر لے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو وہ جو ہے ہم مال کو صحیح جگہ لگا لے کہ اللہ نے مال دیا ہے۔ یہ جوانی کا کام ہے، حج تو کیا ہے بھائی، جوانی کا کام ہے کہ بھائی یہ سوچ لینا کہ بھائی میں حج کرنے جاؤں گا تو میں کہاں سے لاؤں گا، جو ہے بیوی بچوں کا خرچہ پانی کیسے اٹھاؤں گا، یہ غلط خیال ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مال آئے تو حج کر لے، جیسا مال آیا سب سے پہلے کیا کر لے بھائی، حج کر لے۔ دوسری جو ہے بات ہمارے معاشرے میں یہ غلط چل رہی ہے کہ بھائی یہ بار بار مسئلے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا جو ہے میرے ابا امی نے حج نہیں کیا ہے، اگر میں حج پر چلا جاؤں گا تو میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ تمہارے ابا امی نے حج نہیں کیا ہے، اگر تم حج کر رہے ہو تو سمجھو کہ بھائی تمہارا حج کا فریضہ ادا ہو گیا۔
کل قیامت کے دن ماں باپ سے اس کی نماز کے بارے میں، اس کے روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور تم کو تمہارے حج اور نماز اور روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حج ادا کر لینا چاہیے۔ تو یہ سوچ لاں کہ بھائی میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے، میں حج کروں گا تو قبول نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ غلط خیال سوچ لے، نکال دے۔ آج جو ہے اللہ معاف کرے کہ پیسے ہے، سب سے پہلے ہے مول صاحب مارے گاڑی لیوانی چھے، بنگلو لیوانو چھے، آپ بناوانو چھے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے بندہ۔ یاد رکھے، میں آپ سے بول کر جا رہا ہوں کہ جو بندہ حج نہیں کرتا ہے، مال ہونے کے باوجود جتنی ضرورت پڑتی ہے حج میں پیسے میں جانے کے لیے، اگر مال ہے حج نہیں کرتا ہے تو ایک نہ ایک مصیبت میں پھنستا چلا جائے گا۔ اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، 4 کام بنانے جائے گا تو 8 کام بگڑ جائیں گے، اور 8 کام بگاڑنے جائے گا تو 12 کام بگڑ جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ نے مال دیا ہے تو لگا لے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، تو نے اگر صحیح جگہ پر مال لگانے کا بولا ہے، میں نے وہاں نہیں لگائے گا تو نہ لگنے کی جگہ پر تیرا مال لگ جائے گا۔ بیماری میں مال جائے گا، پریشانی میں مال جائے گا، کبھی گھر کا پریشانی والا معاملہ تو گھر میں مال چلا جائے گا، ادھر ادھر میں پیسے لگیں گے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر لیں، اللہ نے مال دیا ہے تو مال میں حج کر لیں، اللہ پھر مال میں برکت دے گا۔ بہت ہوا ہے کہ جو حج میں گئے پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں اللہ نے بہت دیا۔ اللہ نے لڑکوں کی شادی بھی کرا لی، اللہ نے جو ہے گھر بنانا تھا وہ گھر بھی آسانی سے بن گیا، اور آج الحمدللہ زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حج کا فریضہ ادا کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو اگر تم میرے حکم کو مانو گے تو میں تمہارے حکم کو مانوں گا، اگر تم میری بات کو مانو گے تو میں تمہاری بات کو مانوں گا۔ تو دوسرے ہمارے معاشرے میں غلطی چلتی ہے، اور تیسری سب سے بڑی چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، کسی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کر جاوے کہ میری طرف سے کسی کو حج پر بھیجنا۔ اس کو بولتے ہیں حج بدل۔ وصیت کرنا مال والے کے لیے ضروری ہے، اور اتنا مال ضروری ہے کہ بھائی اس سے کیا ہے، اس کے لیے حج کرنا آسان ہو، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال کیا ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے، وارثوں کا مال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے 33% جو ہے اس کا مال گنا جائے گا، باقی تو سب وارثوں کا مال ہو جائے گا۔ تو 1/3 یعنی 33% اگر اس کا مال جو ہے بن رہا ہے کہ وہ اس پر حج کر سکتا ہے اس اتنے پیسے سے، تو وہ حج کر سکتا ہے، اس کے لیے وصیت واجب ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اس کے جو ہے اس کے حصے میں 10 لاکھ روپے ہے، اور وہ 10 لاکھ روپے آئے تو اس کے لیے وصیت واجب ہو جائے گی کہ بھائی اس پیسے سے وہ حج کرنا کسی کو بھیج دے۔ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں 33%، یعنی 1/3 حصہ پیسے نہیں ہے، تو کیا کرے بھائی؟ اس پر حج و وصیت واجب نہیں ہوگی۔ اس لیے ذرا دھیان سے مسئلہ سن لے بھئی، کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزوں کی غلطی ہو رہی۔ اور تیسری جو ہے چوتھی غلطی ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی ہو رہی ہے کہ بھائی جب جو ہے نا بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کر حج کریں گے۔ نہیں، حج تو جو ہے نا جوانوں کا کام ہے۔ جوانی کے اندر جو حج کرتا ہے نا بندہ تو صحیح طریقے سے ادا ہو پائے گا، ورنہ تو جو ہے ٹھیک ہے بھائی بڑی عمر میں لوگ جو حج کر رہے ہیں اللہ توفیق دے رہا ہے، لیکن یہ حج تو جوانوں کا کام ہے۔ وہاں تو دوڑنا ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمار، یہ ساری جو وہاں کے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ارکان تو جوانوں کا کام ہے، چلنے کا کام ہے۔ اور جو ہے حج کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اللہ دل کو پلٹ دیتا ہے، اور جوانی میں جس کی زندگی بدل گئی اللہ اس کے لیے مدد کے بہت راستے کھول دے گا۔ اس لیے یہ جو بھی کام ہے جوانی میں کر لے۔ اللہ نے مال دیا ہے، پہلی فرصت میں جوان ہے تو حج کر لے، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے جاوے، اپنے رشتہ داروں کو لے جاوے، اس لیے پہلی فرصت میں حج کر لے۔
اب بہت سارے ہمارے گاؤں میں ایسے ہوں گے تو حج میں جانے والے ہوں گے، کیا ہوگے بھائی؟ تو حج میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہم اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو. کیا ہو بھائی؟ ہمارے دلوں میں عظمت ہو. کس چیز کی عظمت ہو؟ کہ بھائی میں کس کی جگہ جا رہا ہوں، کس جگہ پر جا رہا ہوں، کس کے دربار میں جا رہا ہوں، وہاں کیسے کیسے لوگوں کے قدم پڑے. کہ مکہ وہاں پر جو ہے اللہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مکہ ایسا گھر ہے جہاں صحابہ کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے قدم پڑے ہیں، تابعین کے قدم پڑے ہیں، تبع تابعین کے قدم پڑے ہیں. مکہ ایسا شہر ہے جس میں جو ہے ولیوں کے قدم پڑے ہیں، قطب کے قدم پڑے ہیں، غوث کے قدم پڑے ہیں. وہاں وہ جگہ ہے جہاں پر ولیوں کی نظر پڑی ہے، نبیوں کی نظر پڑی ہے. وہاں اس کعبۃ اللہ ایسا گھر ہے جہاں پر اللہ والوں کی نظر پڑی ہے، تبع تابعین کی نظر پڑی ہے، تمام بڑے بڑے اللہ والوں کی نظر پڑی ہے. وہ ایسی جگہ ہے. اس لیے ہمارے دل میں ابھی سے یہ عظمت ہو میں کس کے گھر جا رہا ہوں. مدینہ ایسا شہر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے. وہ ایسا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اوقات وہاں گزرے. صحابہ کا وقت گزرا ہے، تابعین کا وقت گزرا ہے، تابعین تبع تابعین اولیاء کرام غوث قطب ابدال کا وقت وہاں گزرا ہے. مدینہ ایسا شہر ہے، مکہ ایسا شہر ہے، بڑے بڑے لوگ آئے. ہاں اس کے لیے ابھی سے ہم فکر کریں، یہ دل میں عظمت ہو کہ بھائی ابھی سے جو ہے کہ میرے دل میں خوشی ہو، میرے دل میں عظمت ہو، میرے دل میں محبت ہو کہ اللہ کے گھر پر جا رہا ہوں. اور حج پر جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ حج کے ارکان سیکھ کر جاوے. کیا کر لے ہو بھائی؟ حج کے ارکان کو سیکھ لے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج پر جانے والے بہت خوشی مناتے، لیکن کیا یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی حج کو سیکھ کر جاوے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی آج اپنے حج سیکھ لیا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے حج کرنے کی، سیکھنے کی. وہاں جا کر اللہ سکھا دے گا. جب اللہ نے بلایا تو اللہ سکھا دے گا، ایسا نہیں ہے. جو اللہ نے بلایا ہے وہ اللہ حج کو سیکھنے کو بولتے ہیں، حج کے ارکان کو سیکھ کر جاوے. اس لیے جانے سے پہلے حج کے ارکان سیکھ لے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی کتاب بھی لکھی ہے، لیکن جب میں مکہ میں گیا اور حج شروع کیا تو کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے الٹی طرف سے شروع کیا تو ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چچا جان آپ جو ہے غلط طریقے سے حج شروع کیا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے آپ نے حج کی کتاب نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا کہ بھائی حج کی کتاب میں نے لکھی ہے. وہ محدث کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حج کی کتاب لکھی ہے، تو پھر یہ الٹی طریقے سے کیسے شروع کیا؟ کہا کہ وہ پریکٹیکلی طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم یہ چلا کہ بھائی ہم لوگ کیا ہے حج پریکٹیکلی طریقہ ہے، اس کو سیکھ کر جاوے. وہاں جا کر انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ حج کہاں سے شروع کرنا ہے، عمرہ کہاں سے کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کہاں سے کرنی ہے، حلق کہاں کروانا ہے، بال کٹوانے تو کتنے کٹوانے، حرام اور حلال کیا چیز ہے، وہ ساری چیز نہیں پتہ ہوتی ہے. تو بندہ وہاں جا کر پیسے اتنے سارے لگاتا ہے لیکن ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں سے حج کے طریقے کو سیکھ کر جائے. جگہ جگہ پر ہمارے یہاں کیمپ ہوتے ہیں. اب آپ کے علاقے میں کیمپ ہوتا ہے، ہوتا ہوگا ہر جگہ، کٹھور ہے تمہارے آجو باجو جو علاقے ہیں، تو وہاں پر جائے. حج کا کیمپ جہاں پر ہو وہ جائے کہ بھائی حج سے پہلے 2 دن، ہفتے میں 2 دن کیمپ لگتا ہے. احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، لبیک سکھاتے ہیں، حلال اور حرام چیز سکھاتے ہیں، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیز وہاں سکھاتے ہیں حج کے کیمپ میں. اس لیے حج میں جانے والے یہ فکر کر لیں کہ بھائی جو ہے مجھے کیا کرنا ہے، حج سیکھ کر جانا ہے. اور ایک بات، جو حج پر جانے والا آدمی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی برا آدمی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا تو ہم نہیں سمجھ، کسی کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے دربار میں کون اچھا ہے
کون برا ہے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر جس کو ہم غلط سمجھتے اس کا حج پر نمبر لگ گیا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فلانا گیا حج پر, اس کا تو جو ہے ٹھکانے نہیں ہے, اس کے تو کیسے حج پر گیا. ارے بھائی تو نے نہیں بلایا بلکہ اللہ نے بلایا ہے. بلانے والا اللہ کا گھر ہے تو بلانے والا کون ہے؟ مہمان اللہ ہے. تو مہمان جو ہے اللہ نے بلایا ہے بندے کو. ہم لوگ مہمان ہیں, اللہ میزبان ہے. اللہ نے بلایا ہے, میزبان اللہ ہے, اور ہم بندے مہمان ہیں. اللہ نے جب بلایا ہے تو کوئی دیکھ کر تو بلایا ہوگا. اس لیے جو حج میں جانے والے ہوتے ہیں ان کو برا نہ کہے, جس کو جیسا بھی ہو اس کو برا نہیں کہے, اپنی زبان کو خاموش رکھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا. ابھی سے یہ ساری چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں, اور خاص طور پر لبیک جو ہے پڑھتے رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, بغیر مال کے ہم کیسے حج پر جاوے. اللہ ہر سال بلاوے, اس کے لیے کوئی طریقہ, کوئی وظیفہ, اس کے لیے جو ہے پڑھتے رہے. ہم یہ بڑوں کا تجربہ آزمایا ہوا ہے کہ ہر سال وہ جاتے تھے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کو ہر سال حج پر بلاتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ ہر سال کہاں سے پیسے لاتے اتنے؟ کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا عبد المالک تم حج عمرے میں جو آتے کیوں نہیں ہو, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, کیسے آؤں؟ جاؤ اب تمہارا بات جو ہے نمبر لگ جائے گا تمہارا, ہم اللہ کو کہہ دیں گے جو ہے اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. ہر سال حج کی 5-5 6-6 ٹکٹیں آتی تھی. تو کیسے ہوا؟ اس کے لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام, کہ چلتے پھرتے ہم لوگ یہ کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی کہ یہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے. وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ میرا پیارا امتی جو ہے مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ اس کو اپنے گھر میں بلانے کی توفیق دے دیں گے. ہر سال اللہ بلائے گا. ایک تو یہ کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد لبیک پڑھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. اللہ سے کیا کر رہے؟ چلتے پھرتے لبیک پڑھتے رہے, تلبیہ پڑھتے رہے, اللہ اپنے گھر میں بلا لے گا. پہلا تو یہ ہے کہ ہم درود پاک کا اہتمام کریں. دوسرا لبیک پڑھتے رہے. تیسرا ہر نماز کے بعد مختصر دعا کرے کہ اللہ میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو میرے لیے راستہ کھول دے. تو اللہ آسانی کے ساتھ راستہ کھول دے گا. اور جو حج میں جانے والے ہوتے ہیں وہ کسی کو جو ہے حقیر نہ سمجھے کہ بھائی تو جاتا ہی نہیں ہے, یہ نہیں وہ. بھائی اس کے لیے دعائیں کرے. کیا کرے بھائی؟ دعائیں کرے کہ اس کے اچھا آسان ہو جائے طریقہ, اس کا اللہ کوئی راستہ کھول دے. تو اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام. اس لیے ہمارا یہ گھلا والا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم حج پر جائیں گے. ابھی سے پکی نیت کر لے. اللہ کے گھر میں مال نہیں چلتا ہے, اللہ کے گھر میں دل چلتا ہے. کہ میرا بندہ ہے, اس کے دل کے اندر کتنی طلب ہے, میرے دل کے اندر کتنی طلب ہے, تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا. دل میں طلب ہو, تڑپ ہو, محبت ہو کہ اللہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو میرے لیے راستہ کھول دے. لیکن جو ہمارے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ یاد رکھیں, آج ہمارے جو ہے گھومنے تو جائیں گے, لنڈن, امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, ہر جگہ گھومنے جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم حج کر لیں. مال ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ بعد میں گھومنا پھرنا ہو, پہلے حج ہو جائے. اور یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے, اس کے لیے پہلے سے ترتیب بنا لے. اب غریب بندہ ہے وہ کیا کرے؟ غریب بندے کی ترتیب یہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ روزانہ 10 روپے, 15 روپے, 100 روپے
ڈالتے جاوے، خاص طور پر کہ میں حج میں جانا ہے اس کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہوگا اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے اللہ سے مانگتا رہے، پیسے بھی ڈالتا رہے۔ ایک مرتبہ میرا جو ہے اللہ کے گھر جو ہے عمرے پر جانا ہوا، تو ایک بندہ جو ہے کعبہ جو ہے اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے رو رہا تھا۔ تو میں نے اس کو پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ بھائی اس کی جو ہے حالت عجیب ہو گئی تھی۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ بھائی میں تو ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، بھاڑے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو ایک روپیہ نہیں ہے، لیکن ایک نیت تھی، اللہ کے گھر میں اللہ نے مجھے بلا لیا، نبی کے روزے کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا، خوشی کے آنسو سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے گھر میں بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ دل دیکھتا ہے کہ بندہ کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں کیا طلب ہے، کیا تڑپ ہے، کیا جذبہ ہے، کیا فکر ہے، کیا محبت ہے، کیا دیوانگی ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ قبول فرما لے گا۔ اس لیے حاجی اس کی فکر کرے۔ اور ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ چلتی ہے کہ بھائی جو حج پر جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اسے گھر پر مہمان بن کر جاتے ہیں، کہتا ہے کہ بھائی وہ میں چوتھی مرتبہ حج پر گیا تھا نا، وہ کھجور پانی وہ لے کر آ۔ وہ چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گیا تھا تو اس کو کھجور پانی کھلا دے، اس کے لیے دعائیں کر لے بھائی۔ تو یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں بتاوے کہ بھائی لیبل لگ جاوے حاجی کا، اس لیے سے حاجی نہیں بننا ہے۔ یہ لیبل لگ جاوے کہ بھائی چوتھی مرتبہ میرا، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ حج پر میرا نمبر لگ گیا تو میں نے 6 حج کیے مول صاحب، 10 عمرے کر ڈالے، بہت اچھا ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم لوگ اپنی نیکی کو ضائع نہیں کریں۔ ایک تو میرے اور آپ سے نیکی بہت کم ہو رہی ہے، اور ہم اس طریقے سے ضائع نہیں کرتے کہ کسی کو کہہ نہیں دے، کسی کو تانا نہیں مارے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ حج پر جانے کے لیے کہتا ہے مول صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اللہ سے یوں کیوں نہیں کہتا ہے کہ مجھے حج پر جانا ہے، اللہ تو میرے کو بلا لے؟ دعا کر اللہ سے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، اور وہ اللہ جو بغیر ستون کے اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، درختوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور اللہ جب بلا رہا ہے تو بندہ جو ہے اللہ سے سامنے مانگے، پیسوں پر بھروسہ نہ رکھے، نظر پیسوں پر نہ رکھے بلکہ نظر اللہ پر رکھے۔ پھر جب جو ہے جاوے تو یہاں سے کعبۃ اللہ کو دیکھے تو دعائیں مانگے، اور کعبہ تو جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بستی والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعائیں کرے، اور یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب کے بعد میں اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ حج پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگی پلٹی ہے، بہت سے لوگوں کی کیا ہوئی ہے بھائی؟ زندگی بدلی ہے۔ تو یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب کے حج پہ آنے کے بعد میں داڑھی کو نہیں کٹاؤں گا، حج پہ آنے کے بعد میں کبھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، حج سے آنے کے بعد کوئی جو ہے حرام کام نہیں کروں گا۔ اس لیے جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو آدمی روتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کے دل کو پلٹ دیتے ہیں۔ اس نے یہ نیت کر لی کہ اللہ اب کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بن گیا۔ کعبے پر جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، جو دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے، درخواست ہے کہ یہ حج جو کام ہے جوانی کا کام ہے، اور جوانی جو اللہ نے دی ہوتی ہے وہ یہی ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاوے، وہ صحیح راستوں پر چل جاوے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ حج پر جاؤں گا اور زندگی بدل کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بار بار بلائیں اور حج کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وقت کم ہے، ساری باتیں کہتا لیکن وقت نہیں ہے، اس کے لیے میری درخواست ہے جو حج پر جانے والے ہیں وہ جو ہے حاجیوں کے کیمپ جو ہوتے ہیں وہاں ضرور جائیں، اور جو حج پہ نہیں اس نے ارادہ نہیں کیا ابھی سے ارادہ کر لے کہ اب میں انشاءاللہ حج کر لوں گا، غلط کام چھوڑ دوں گا،
اور سب سے پہلے حج پر جا کر آؤں اور اپنے حج کے فریضے کو ادا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے حج کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہر سال اللہ مقبول حج نصیب فرمائے، اور جو جانے والے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے، اور جو رکاوٹ میں پھنسے ہوئے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔